محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم ختم قرآن پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ محمد مغیث احمد رضا اتاری قادری اور حافظ محمد جنید اتاری، اور مبارکباد کے مستحق ہیں صاحب خانہ جناب جمشید بھٹا صاحب، جنہوں نے اپنے گھر پر یہ اہتمام کیا کہ صلاۃ التراویح میں اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید یہاں سنایا گیا، اور آپ تمام حضرات نے جو یہاں نمازی حضرات تھے انہوں نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کہہ دیجیے آمین۔ ختم قرآن پاک کی محفل ہے، ذرا خوش ہو کے بیٹھے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی تھی۔ ابھی علامہ صاحب نے آپ کو ناموس رسالت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت پیارے انداز میں آپ کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، اور ابھی علامہ وقاص صاحب آپ کو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے کے ثمرات کیا ہیں اور علماء کرام کی صحبت میں نہ آنے کا نقصان کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ تو چونکہ یہ محفل ختم قرآن پاک ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ چونکہ حافظ مغیث یہ میرے بھانجے بھی ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عامل قرآن، عالم قرآن بنائے۔ الحمدللہ یہ عالم دین بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے ان سے قرآن سنا، انشاءاللہ بہت جلد ان سے آپ انشاءاللہ قرآن پاک کے موضوع پر بیان بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تمام حفاظ کے لیے ہماری یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم قرآن اور عامل قرآن بھی بنائے، سب کہہ دیجیے آمین۔ ابھی علامہ صاحب نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم رتبہ، وہ عظیم کتاب کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں۔ ریب کہتے ہیں شک کو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، پہلی سورت سورہ فاتحہ اور دوسری سورت سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ کا پہلا لیسن، پہلا سبجیکٹ، پہلا موضوع، پہلا سبق کیا ہے؟ اے قاری قرآن، اے قرآن پاک کو پڑھنے والے، اے تلاوت قرآن پاک کرنے والے، قرآن کو اس عقیدے کے ساتھ، قرآن کو اس نظریے کے ساتھ، قرآن کو اس سوچ کے ساتھ، قرآن کو اس ایمانی کیفیت کے ساتھ پڑھ۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو پالنے والا، وہ احکم الحاکمین، یہ اس کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ پڑھ، یہ وہ کلام ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے کلام الہی ہونے میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، اس کے سبجیکٹس میں، ان کے موضوعات میں، ان کی آیات میں کہیں بھی کوئی ویریشنز نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تفاوت نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جس معاشرے میں نازل ہو رہا ہے، اس معاشرے کو دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید جہاں نازل ہو رہا ہے، اس میں بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، بڑے بڑے بلیغ اللسان تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادباء تھے، بڑے بڑے خطیب تھے، انہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا۔ وہ کہتے تھے ہم اہل زبان ہیں، اور ہم کہتے تھے ہم عرب ہیں، اور جو عرب نہیں ہے، غیر عرب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عجمی ہیں، یعنی گنگے ہیں، ان کو تو کلام کرنا آتا ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ کلام کسے کہتے ہیں، شعر کسے کہتے ہیں، سخن کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں۔ اور جب قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے خطیب وہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، قرآن سنتے رہ گئے، اور پھر انہوں نے جو کچھ کہا وہ
ان کے دل میں جو تھا وہ دل سے نہیں کہا، زبان سے کہا، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کہا کہ یہ کلام جو ہے کلام الہی نہیں ہے، لیکن دل میں یہ تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ زبان سے تو کہہ رہے تھے یہ انسان کا کلام ہے، لیکن دل میں ان کا یہ تھا کہ نہیں نہیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات یہ سنا رہے ہیں، زبان اقدس، زبان رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنتا ہے، حضور کی جب اپنے پیارے اور میٹھے انداز سے تلاوت قرآن پاک فرماتے ہیں، جو آتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، جو حضور کی بزم میں آتا ہے، آپ کی مجلس میں آتا ہے، آپ سے قرآن جب آپ کے شیریں لہجے میں سنتا ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ اسیر بن جاتا ہے۔ پھر قرآن نے ان سے کہا کہ تم کہتے ہو یہ قرآن پریپیئرڈ ہے، یہ انہوں نے خود سے تراش لیا ہے، خود یہ انہوں نے کھڑ لیا ہے، تم یہ آبجیکشن کر رہے ہو کہ قرآن یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ انسان نے بنایا ہے۔ چلو قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اے حبیبہ فرما دیجئے سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، کس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن کی مثل بنا کے لے آئیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں لا سکتے۔ قرآن نے کہا چلے تم کہتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، چلو قرآن کی جو 10 صورتیں ہیں 10 صورتوں جیسی ہی صورتیں بنانے کے لے آؤ، لیکن ان سے جواب نہ بن پڑا۔ پھر قرآن نے کہا قرآن کی ایک صورت جیسی ہی صورت بنا کے لے کے آؤ، لیکن جواب نہ دے سکے۔ اور قرآن نے پھر کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی اور کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم کہتے ہو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوچتے ہیں اور صبح یہ کہتے ہیں وہی نازل ہوئی ہے اور یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے تو تم مان نہیں رہے اور تم کہتے ہو نہیں یہ انہوں نے خود بنا لیا ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ چلو تم پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، ایک صورت نہیں بنا سکتے، قرآن کی ایک آیت کی مثل ہی بنا لے آؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، آپ ان سے فرما دیجئے قرآن کی ایک بات جیسی، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت ہی لے آؤ۔ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے، قرآن کا چیلنج آج بھی برقرار ہے، نہ کوئی بنا سکا، نہ قیامت تک بنا سکے گا، خدا کی قسم قیامت تک کوئی بنا نہیں سکے گا۔ قرآن نے خود کہا کہ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اور پھر انہوں نے قرآن نے پھر چیلنج صرف اس انداز میں نہیں کیا بلکہ پریکٹیکلی بھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ لکھ کے کعبہ معظمہ میں لٹکا دیا گیا اور کہا یہ شعر مکمل کرو۔ اس کے 3 مصرے لکھے ہوئے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 ہیں، 4تھا مصرع اس کا مکمل کریں۔ عرب کے سارے شاعروں کو دعوت ہے کہ یہ کلام لکھا ہوا ہے، یہ 3 مصرے لکھے ہوئے ہیں، اس کو مکمل کر دو۔ اب وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب عقلیں عاجز آ گئی، زبان لڑکھڑا گئی، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بڑے بڑے فصیح و بلیغ سارے کھڑے ہوئے ہیں، حیران ہیں، جواب دے دو کیسے دیں۔ اب یہ جو ہم پر جو یہ ہم نے جو آبجیکشن کیا تھا اس آبجیکشن کا پریکٹیکلی انہوں نے جواب مانگا ہے، ہم اس کا جواب کیسے دیں۔ اب پہنچے اپنے سب سے بڑے شاعر کے پاس جس کا نام تھا لبیب، اور لبیب سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ 3 مصرے کسی نے لکھے ہیں، 4تھا بن نہیں پا رہا، ذرا تم ہی بنا کے دو۔ بڑے بڑے شاعر اس کے پاس آتے تھے اور تصحیح کرواتے تھے، اور لبیب جو تھا وہ ان شاعروں کی شاعری کی نوک پلک درست کرتا تھا، یہ ردیف یوں نہیں ہے، یہ قافیہ یوں ہوگا، یہاں اسلوب کلام یہ ہے، یہ سخن کے اعتبار سے عربی لینگویج کے اعتبار سے یہاں فالٹ ہے، اس کو یوں پھر درست بھی کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب وہ سوچتا رہا، پڑھتا ہے، سوچتا ہے، پڑھتا ہے، سوچتا ہے۔ اب پھر کیا اس نے لکھا، قلم اٹھایا اور نیچے کیا لکھا، اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق اہل سنت۔ یہ وہ کلام، یہ وہ قرآن، میں آپ کو درس فکر دے رہا ہوں، بس میری بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ وہ قرآن کہ جس کی مثل عرب کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصیح، وہ اس کی مثل نہ لا سکے اور قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا۔ وہ قرآن جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا کہ
اگر ہم قرآن کو، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ بھی خشیت الہی سے وہ پاش پاش ہو جاتے۔ قرآن کا اعجاز دیکھیں، قرآن میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے کہ آج عمر کتنی ہے بچے کی، 7 سال ہے، 8 سال ہے، 10 سال ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، زبر کو زیر پڑھ دے، زیر کو زبر پڑھ دے، فا کو وا پڑھ دے، کہیں آیت آگے پیچھے کر دے۔ چھوٹا بچہ کرتا ہے قاری صاحب ٹھہر جائیے، حافظ صاحب ٹھہر جائیے، آپ نے یہاں درست نہیں پڑھا، آپ نے یہاں پر زبر پڑھ دی ہے، یہاں زبر نہیں یہاں زیر ہے، یہاں واو نہیں یہاں فا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی نہیں چھوٹتی۔ یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ وہ قرآن جس کا سبجیکٹ انسان تھا، جس میں میرے اور آپ کے بارے میں بتایا گیا، قرآن کمپلیٹ موڈ آف لائف ہے، قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن کتاب شفا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن بتاتا ہے اے انسان تیری صبح کیسی ہونی چاہیے، قرآن بتاتا ہے اے انسان تیری شام کیسی ہونی چاہیے، قرآن بتاتا ہے اے انسان تیرا دن کیسا ہونا چاہیے، قرآن بتاتا ہے اے انسان تیری رات کیسی ہونی چاہیے۔ صرف 1 منٹ ٹھہر جائیے حضرت، صرف 2 منٹ آپ ٹھہر جائیے۔ قرآن بتاتا ہے اے انسان تیری صبح کیسی ہونی چاہیے، تیری شام کیسی ہونی چاہیے، تیرا دن کیسا ہونا چاہیے، تیری رات کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن نے بتایا باپ کی شان کیا ہے، قرآن بتاتا ہے ماں کی عظمت کیا ہے، قرآن بتاتا ہے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، قرآن بتاتا ہے شوہر کے لیے بیوی کے کیا حقوق ہیں، قرآن بتاتا ہے بیوی کے لیے شوہر کا مقام کیا ہے، قرآن بتاتا ہے میں نے تجارت کرنی ہے، میں نے دکانداری کرنی ہے، میں نے بزنس کرنا ہے۔ قرآن نے اس لمحے بھی ہمیں نہیں چھوڑا۔ قرآن بتاتا ہے کہ تو نے کاروبار ایسے کرنا ہے، دکان ایسی چلانی ہے، اپنے معاملات دنیا ایسے کرنے ہیں۔ قرآن قدم قدم پر زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہم در بدر ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا حل ہمارے گھر میں موجود ہے، کتاب حیات گھر میں موجود ہے، ضابطہ حیات گھر میں موجود ہے، کتاب شفا گھر میں موجود ہے، میری دکھوں کا درما، میری غموں کا مداوا میرے گھر میں موجود ہے۔ لیکن میں دیکھتا تو ہوں، اٹھاتا تو ہوں، چومتا تو ہوں، سینے سے لگاتا تو ہوں، لیکن پڑھتا نہیں ہوں، غور و خوض نہیں کرتا۔ قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے میں نے پڑھا نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ مجھے کیا پتا قرآن نے کیا کہا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ مجھے کیا علم قرآن نے کیا کہا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن کہتا ہے 89 ٹائمز قرآن پاک میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہتے قرآن نے مخاطب کیا۔ حلال کا بیان قرآن کے اندر ہے، حرام چیزوں کا بیان قرآن پاک کے اندر ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیں، سورہ مائدہ سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیات یہ اس سورت کے اندر ہیں۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو، لڑکوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور اپنی بچیوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ لیکن میں نے اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن تو دی، کالج کا راستہ تو دکھایا، میں نے یونیورسٹی کی تعلیم تو دلوائی، لیکن قرآن پاک سے دور رکھا۔ آج بچے پھر خدا کے بارے میں پوچھتے ہیں بابا یہ بتائیے خدا ہے تو کب ہے، کیسے ہے، خدا کب پیدا ہوا، خدا کو کس نے پیدا کیا، خدا سے پہلے کون تھا۔ یہ نقصان ہو گیا کہ آج بات صرف حضرت بتا رہے تھے کہ صحابہ کے بارے میں، بات تو خدا تک پہنچ چکی ہے۔ وجہ کیا؟ ہم نے قرآن سے دور کر دیا۔ اگر قرآن کی گھٹی دی ہوتی، قرآن کا میسج بچوں کو دیا ہوتا، قرآن کی لوری اگر ماں نے سنائی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ آج اس محفل کا یہ پیغام میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اپنی نسل کو سنبھال لیجئے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کے اخلاق تباہ کر دیے ہیں۔ جو چیزیں پہلے یورپ جا کے لوگ سیکھ کے آیا کرتے تھے، وہ یورپ وہاں جانے کے بعد عقائد خراب ہوتے تھے، آج بچوں کے ہاتھوں میں وہ چیزیں ہیں اور سب چیزیں وہ اس کے ذریعے سے آ رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بد اعتقادی آ رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ آئندہ آنے والی نسل اس کا ملحد ہونے کا بڑا ایک بہت زیادہ اندیشہ ہو گیا۔ ہر سال پاکستان کے اندر ایک سروے کے مطابق ہر سال پاکستان کے اندر 1 لاکھ ملحدین، یہ ان سے نکلنے والے ملحدین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو انٹیلیکچوئل اور بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں انہوں نے تجزیہ کیا، کیونکہ ان کے اندر وہاں تو اسلام ہے ہی نہیں،
وہاں تو قرآن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہاں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور آبجیکشن کس لیے ہوتی ہے؟ مولوی کو کیا پتا، مولوی کیا جانے، یہ حافظ قرآن کو کیا پتا، عالم دین کو کیا پتا. اور زمانہ اتنا ترقی کر گیا، انسان چاند پر پہنچ گئے اور 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح بات کر کے وہ ایک جو دینی طبقہ ہے اس کے خلاف وہ ذہنوں کے اندر زہر اگلتے ہیں. اصل میں تنقید مولوی پر نہیں ہوتی، تنقید ہوتی ہے اسلام پر. اسلام کو گالی دیں گے تو اسی وقت بندے پکڑ کے، کوئی اگر جاہل بھی ہوگا وہ اس کو پکڑے گا، اسے مار ڈالے گا، کہے گا تو اللہ کو اور اسلام کو گالی دیتا ہے. لیکن اب گالی اسلام کو دینی ہوتی ہے تو مولوی کو، حافظ کو، قاری کو، عالم کو گالی دے کر اپنے دل کی جو ہے بھڑاس نکالتے ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے. گھر میں وہ ہمارے لیے تربیت کا سامان موجود ہے. قرآن کو کھولیے، قرآن کے پیغام کو پڑھیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ قرآن کو جب پڑھیں گے تو نور قرآن سے دل چکمکا اٹھے گا، ہماری زندگی روشن ہو جائے گی، ہمارا گھرانہ سنتوں کا گھرانہ بن جائے گا. انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا. بیٹا بھی اپنے باپ کی تکریم کرے گا، بیٹی بھی شرم و حیا کی پیکر بن جائے گی، بہو بھی وہ اپنے سسر و ساس کا احترام کرے گی، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی اطاعت گزار بن جائے گی. اور شوہر کو بھی پتا ہوگا بیوی کا حق کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، اور علماء کی شان کیا ہے. یہ قرآن جب پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سنور جائے گا. یہ آج کی اس محفل کا پیغام ہے حافظ محمد مغیث احمد رضا عطاری کا اور حافظ محمد جنید رضا عطاری. ان کا پڑھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں دعا گو مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب جمشید بھٹا صاحب، جنہوں نے ان یعنی تراویح کا اہتمام کیا اور